فیک ڈاکومنٹس بنیں گے، فیک رپورٹس بنے گی، فیک میڈیکل بنے گا۔ پاگل وہ نہیں ہے، پاگل میں ہوں، پاگل آپ ہیں۔ پاگل اس ملک میں ہر وہ شخص ہے جو غریب ہے۔ کتنی کوٹھیاں آپ کی، کتنی پراپرٹی آپ کی، کتنے پیسے دے سکتے ہیں آپ کو لگے گا امیر والا قانون۔ ہاں جی، آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، اس کو تو الٹا لٹکائیں جی، اس کو غریب کا قانون لگے گا۔ اس ملک میں جو غریب ہے وہ نفسیاتی مریض ہے۔ اس ملک میں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پاگل ہے۔ وہ سڑک پہ کیوں آئے؟ وہ باپ بیٹی سڑک پہ کیا لینے آئے؟ ابھی پورا ایک سسٹم متحرک ہو گیا۔ اس لینڈ کروزر والی کو، اس 8-10 کروڑ والی گاڑی کو جو خاتون رن کر رہی تھی، اس کو بچانے کے لیے پورا ایک سسٹم ایکٹیو ہو گیا۔ فیک ڈاکومنٹس بنیں گے، فیک رپورٹس بنے گی، فیک میڈیکل بنے گا، اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور عدالت سے درخواست کی جائے گی کہ جی ہماری جو میڈم ہیں، نتاشا میڈم جو ہیں، جو 8-10 کمپنیز رن کر رہی ہیں، ابھی وہ پاگل ہیں، ابھی وہ نفسیاتی مریضہ ہیں تو اتنی کمپنیز رن کر رہی ہیں۔ اگر وہ پاگل نہ ہوں تو وہ پورا ملک چلا لیں، پورا صوبہ چلا لیں۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے، کراچی کا یہ واقعہ ہے، کارساز روڈ کا یہ واقعہ ہے۔ باپ بیٹی، باپ بھی وہ محنت شخص جو پاپڑ بیچتا ہے، حق حلال کی کمائی سے اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا رہے تھے، اور وہ صبح دیکھا آپ نے باپ بیٹی بائک پہ جا رہے ہیں، وہ سروس روڈ جس کے اوپر 30 سے 40 کی سپیڈ الاؤ ہے، وہ عورت وہ مبینہ طور پہ نشے میں تھی، 100% ہے، وہ مبینہ طور پر نشے میں تھی۔ وہ کوئی پاگل نہیں ہے، وہ پاگل ایسی پاگل جس کے پاس برطانیہ کا، UK کا لائسنس ہے۔ وہ پاکستان نہیں ہے بھائی، جہاں پہ مبینہ طور پہ رشوت دے کے تو آپ لائسنس بنوا لیں۔ پاکستان میں تو اندھے کا بھی لائسنس بن جاتا ہے، لیکن وہ انگلینڈ ہے۔ اس نفسیاتی مریضہ کو انگلینڈ میں لائسنس کیسے ملا؟ وہ میری اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پہ ٹن تھی، نشے میں تھی، وہ پی کے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کسی بھی طرح کا نشہ کیا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی وہ ہٹ کرتی ہے، باپ بیٹی جو ہیں ان کو ہٹ کرتی ہے، تو اس کے بعد معاملات آپ نے دیکھے کس طریقے سے تمام لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ موم بتی مافیا ایکٹیو ہوتی ہے اس عورت کو بچانے کے لیے، اس نتاشا دانش نامی خاتون کو بچانے کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ میڈم پاگل ہیں۔ پاگل وہ نہیں ہے، پاگل میں ہوں، پاگل آپ ہیں۔ پاگل اس ملک میں ہر وہ شخص ہے جو غریب ہے۔ ان کا بس چلے تو شاید یہ فتویٰ لگا دیں کہ جی وہ باپ بیٹی غلط جا رہے تھے، انہیں اس ٹائم پر جانا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ ملکہ رانی آ رہی تھی، وہ شہزادی آ رہی تھی، پروٹوکول لگانا چاہیے تھا۔ یہ کیا کرنے گئے وہاں پہ اس روڈ کے اوپر؟ ہو سکتا ہے اگلے کچھ دنوں میں آپ کو یہ باتیں بھی سننے کو ملیں کہ وہ غلط جا رہے تھے، ان کی وہ سائڈ نہیں تھی، ان کو لیفٹ پہ ہو کے چلنا چاہیے تھا۔ اس ملک میں جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ قانون کو رونتا ہے۔ اس ملک میں 2 قانون ہیں، 2، ایک امیر کے لیے، ایک غریب کے لیے۔ اسی جگہ پہ اگر کوئی دوسرا شخص عام 8-10 لاکھ کی گاڑی میں ہوتا تو تھانے میں پولیس والوں نے اس کو الٹا لٹکایا ہوتا، لیکن یہ میڈم چونکہ 8-10 کروڑ کی گاڑی میں ہٹ کیا ہے، مال پانی اچھا ہے ان کے پاس، تو ان کی فیک رپورٹس بھی بنے گی کہ یہ پاگل ہیں، یہ نفسیاتی مریضہ ہیں، ان کا علاج چل رہا ہے۔ یہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، نہ جانے پتہ نہیں کیسے چابی انہوں نے لے لی اور یہ گھر سے باہر نکل گئی۔ نفسیاتی مریضہ کے پاس چابی کیسے گئی؟ انہیں نومینیٹ کریں FIR میں، جنہوں نے ان کو چابی دی۔ کیوں نفسیاتی مریضہ کے پاس اس گاڑی کی چابی پہنچی؟ کسی کو نہیں پتا۔ کیا ان کے گھر میں سیکیورٹی گارڈ نہیں تھے اس ٹائم پر؟ آف کورس، اتنی بڑی گاڑی ان کے پاس، وہ لینڈ لارڈ ہوں گے، ان کے پاس بہت اچھا خاصا مال ہوگا۔ سیکیورٹی گارڈ نے کیوں نہیں روکا؟ کسی کام والی نے کیوں نہیں روکا؟ کسی ماسی نے کیوں نہیں روکا کہ میڈم آپ کہاں جا رہی ہیں، آپ کا تو علاج چل رہا ہے؟ یہ ڈرامے بازی جو ہے نا، ہر بڑا شخص جب کسی غریب کو ہٹ کرتا ہے تو یہ ڈرامے بازی میڈیا پہ آتی ہے۔ میڈیا پہ آ کے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میڈم یا صاحب کا علاج چل رہا ہے، یہ تو پاگل ہیں، یہ تو نفسیاتی مریض ہیں، یہ تو اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔ اب میری اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پر وہ عورت نشے میں تھی، وہ نشہ کس طرح کا کیا ہوا تھا یہ بھی آنے والے چند دنوں میں حقائق سامنے آ جائیں گے، اور میری اطلاعات کے مطابق کچھ پیسے کی سیٹلمنٹ ہوگی، وہ عورت دیت کے پیسے ادا کرے گی، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آپ شاہ رخ جتوئی کا، شاہ زیب کا کیس دیکھ لیں، آپ ریمن ڈیوس کا کیس دیکھ لیں، یہ بات ریٹ بڑھانے پہ ہوتی ہے، جہاں پہ یہ دوسری پارٹی جو ہے وہ ریٹ بڑھائے گی اپنا، ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اسلام سب سے پہلے اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن دکھ اس چیز کا ہے، دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ بھائی اس ملک میں جو 2 قانون ہیں نا،
بظاہر تو دو ہی قانون ہیں، ایک غریب کے لیے ایک امیر کے لیے، تو پھر صاف بتا دیا کریں کہ جب کسی کی گاڑی ہٹ ہوئی، کسی نے ٹکر ماری تو اسے پوچھ لیا کریں ہاں جی بھائی جان کتنا بینک بیلنس ہے آپ کے پاس، کتنی کوٹھیاں آپ کی، کتنی پراپرٹی آپ کی، کتنے پیسے دے سکتے ہیں آپ کو لگے گا امیر والا قانون، ہاں جی آپ کے پاس کیا ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو تو الٹا لٹکائیں جی، اس کو غریب کا قانون لگے گا۔ پاکستان میں تو میں ایسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال آپ سب اپنے لیے بھی دعا کریں، ہم سب کے لیے بھی دعا کریں کہ بھائی جب گھر سے باہر نکلیں تو اللہ بچائے ان لوگوں سے، یہ دولت کا نشہ تو ہوتا ہی ہے، آف کورس 8-10 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھے ہیں، اگلے کو انسان ہی نہیں سمجھنا، اور دوسرا ایک دل میں یہ بھی بات آتی ہے کہ بھائی اگر میں نے ہٹ کر بھی دیا نا تو میرے بچانے والے، میرے گھر والے اتنا پیسہ پھینک دیں گے کہ میں پھانسی کے تختے پہ نہیں جاؤں گا یا جاؤں گی۔ تو بھائی جان آپ غریب ہیں تو آپ کو سڑک پہ احتیاط سے چلنا ہے، کیونکہ قصوروار آپ ہیں، کیونکہ آپ غریب ہیں۔